سب سے پہلے تو میں آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پہلی مرتبہ قومی اسمبلی کی رکن بنی ہیں اور NA 207 سے بلا مقابلہ منتخب ہوئی ہیں۔ یہ ہمارے لیے خوشی کی بات بھی ہے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی صاحبزادی اسی اسمبلی میں جائیں گی جہاں ان کی والدہ وزیر اعظم کے طور پر بھی اور لیڈر آف دی اپوزیشن کے طور پر بھی اپنا کردار ادا کرتی رہی ہیں۔ تھوڑا سا ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ کچھ سیاسی مخالفین آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ کی اس کامیابی کو بلا وجہ متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھیں تاکہ پھر اس ملک کے لوگ فیصلہ کریں کہ جو لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، واویلا کر رہے ہیں، وہ کس حد تک درست ہیں اور کس حد تک وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں پہلے تو تھوڑا سا آپ کو اس نشست کے کچھ نتائج بتاؤں گا پچھلے 3 الیکشنز کے۔ اس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ نشست نواب شاہ کی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہمیشہ سے ایک بڑی کمفرٹیبل سیٹ رہی ہے۔ یہاں سے پہلے بھی ہم جیتتے رہے ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن 2013 میں ڈاکٹر عذرا فضل پیچو صاحبہ MNA بنی اور انہوں نے 1,13,000 ووٹ لیے، اور جو ان کے مخالف تھے MQM کے نمبر 2 جو آئے عنایت علی رند صاحب تھے جو آج کل شاید PTI میں ہیں، انہوں نے 33,800 ووٹ لیے، اور پھر تیسرے نمبر پر PMLF کے کینڈیڈیٹ تھے جنہوں نے 25,000 ووٹ لیے۔ یہ 2013 کا رزلٹ ہے۔ پھر اس کے بعد 2018 میں الیکشن ہوتے ہیں اسی سیٹ پر، وہاں سے آصف علی زرداری صاحب 1,01,000 ووٹ لیتے ہیں، اور شیر محمد رند صاحب جو ہیں GDA کے کینڈیڈیٹ تھے اس وقت، انہوں نے 54,000 ووٹ لیے۔ مطلب یہ کہ تقریباً 50,000 کی برتری آصف علی زرداری صاحب کی اس وقت بھی تھی۔ اس کے بعد آ جائیں 2024 کا رزلٹ، جس میں دوبارہ آصف علی زرداری صاحب نے کامیابی حاصل کی، اور اس میں بھی انہوں نے تقریباً کوئی 1,40,000 کے قریب ووٹ لیے ہیں، اور 1,47,000 ووٹ جو ہیں آصف علی زرداری صاحب نے لیے۔ اور پھر شیر محمد رند صاحب جو اس وقت بھی نمبر 2 پوزیشن پہ آئے تھے، اس وقت GDA کے کینڈیڈیٹ تھے، اس وقت وہ آزاد امیدوار تھے PTI کے حمایت یافتہ، انہوں نے تقریباً 51,900 ووٹ لیے، اور ان پر بھی تقریباً کہہ لیں کوئی 1 لاکھ کے قریب جو ہے آصف علی زرداری صاحب کی برتری تھی۔ اب یہ اس قسم کی سیٹ جس پر پیپلز پارٹی ہمیشہ کمفرٹیبلی جیتتی رہی ہے، اس پر جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی بیٹی کھڑی ہوگی تو ہم تو یہ توقع کر رہے تھے کہ ان کی لیڈ اس مرتبہ شاید 1.5-2 لاکھ کی ہوگی، اور سامنے کوئی مقابلہ بھی نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کینڈیڈیٹ وہاں سامنے آئے تھے جنہوں نے نامینیشن فائل کیے، ان کی تعداد 11 تھی۔ 11 امیدواروں میں شیر محمد رند صاحب بھی شامل تھے جو 2024 میں بھی 2nd پوزیشن پہ آئے تھے PTI کے کینڈیڈیٹ بن کے، 2018 میں بھی 2nd آئے تھے GDA کے کینڈیڈیٹ بن کر۔ ان کے کاغذات جو ہیں وہ مسترد ہوئے اس لیے کہ بلوچستان میں کسی کیس میں وہ ایبسکونڈر تھے۔ اچھا، یہ طریقہ کار ہوتا ہے عام طور پہ جب ریٹرننگ افسر آپ کے پیپر کسی کینڈیڈیٹ کے ریجیکٹ کرتا ہے تو اس کے پاس یہ موقع ہوتا ہے کہ وہ اپیل میں جائے، اپیلیٹ ٹریبیونلز بنتے ہیں، اپیل میں جاتا ہے، اور اس کے بعد کئی لوگوں کے پیپر بحال ہو جاتے ہیں، کئی کے نہیں ہوتے ہیں۔ شیر محمد رند صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے پیپر ریجیکٹ ہونے کے خلاف اپیل ہی نہیں کی سرے سے۔ جو اصل کینڈیڈیٹ تھا PTI کا جس نے 2024 کے الیکشن میں حصہ لیا، جس نے GDA کے کینڈیڈیٹ کے طور پہ 2018 میں حصہ لیا اور تقریباً 50,000 کے قریب ووٹ لیے، اس امیدوار نے اپنے کاغذات مسترد ہونے کے بعد اپیل ہی نہیں کی۔ پھر اس کے بعد ان کے ایک بیٹے ہیں شاید بہاول رند صاحب، ان کے کاغذات مسترد ہوئے، انہوں نے اپنی جو پراپرٹی تھی وہ ڈکلیئر نہیں کی تھی، تو کنسیلمنٹ آف پراپرٹی کی بنیاد پر ان کے کاغذ بھی مسترد ہو گئے، اور انہوں نے جو ہے شاید انہوں نے بھی اپیل نہیں کی۔ نہیں، اپیل کی تھی انہوں نے، کس کی؟ بہاول نے اپیل کی تھی لیکن وہ واپس لے لی۔ ہاں، انہوں نے اپیل کی لیکن اپیل کو انہوں نے پرسو نہیں کیا، اور اپیل وہ ان کی واپس ہو گئی۔
اس کے بعد علی اکبر جمالی صاحب ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر ہیں، کورنگ کینڈیڈیٹ تھے، ان کے پیپر ریجیکٹ ہوئے۔ اس کے بعد ایک عبد الرسول بروئی صاحب تھے، انہوں نے بعد میں وڈرا کر لیا۔ پھر اس کے بعد غلام مصطفیٰ رن صاحب ہیں، جو ابھی یہ کل سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے اغوا کر لیا تھا، ان کے کاغذات جو ہیں وہ مسترد ہوئے، اس لیے کہ وہ ڈیفالٹر تھے ہیسکو کے، 4,10,000 روپے کا بل تھا ان کے اوپر، اور ان کے کاغذات جو ہیں وہ مسترد ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے بھی اپیل کی اپنی، جو قانون کے مطابق ان کا رائٹ تھا، اور ایپلیٹ ٹریبونل نے ان کے پیپر، ان کی اپیل سننے کے بعد بحال کر دیے، پیپر اسٹور کیے، اور ان کو یہ موقع دیا کہ آپ اگلے دن 28 کو آرڈر ہوا ہائی کورٹ کا، اور ان کو کہا کہ 29 تاریخ کو جو ورکنگ آورز ہوتے ہیں اس میں آپ جا کر اپنا بل جو ہے وہ ادا کریں، اور آر او کو یہ ڈائریکشن ایشو کی کہ یہ اگر بل ادا کر کے آ جاتے ہیں تو آپ ان کے پیپر جو ہیں ایکسیپٹ کر دیں۔ تو ایکسیپٹ ہائی کورٹ نے کر دیا، تو ان کو کہا تھا بل آپ جمع کرا دیں، ان کو موقع دے دیا۔ اچھا، اس دوران میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہمارے مقامی لیڈرز ہیں، جس میں چونکہ ہمارے ہوم منسٹر صاحب کا تعلق بھی اسی ضلع سے ہے، تو انہوں نے مختلف جماعتوں سے، مختلف امیدواروں سے رابطے کیے، جو کرتی ہیں سیاسی جماعتیں، تاکہ اپنے کینڈیڈیٹ کے حق میں وہ وڈرا کر جائیں، ان کی سپورٹ کریں۔ ان کی ملاقاتیں ہوئیں، اور ان ملاقاتوں میں وہ راضی ہو گئے کہ ہم پیپلز پارٹی کے حق میں وڈرا کر جائیں گے۔ اب اس میں دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ جو ایلیگیشن یہ ہے ہم پر کہ اس کینڈیڈیٹ کو ہم نے کہیں غائب کر دیا تھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کینڈیڈیٹ کو غائب کرنے سے ہمیں کوئی فائدہ ہونا تھا کہ نہیں ہونا تھا؟ پہلی بات کہ کینڈیڈیٹ کو نہیں پیش ہونا تھا آر او کے پاس، اس بل نے پیش ہونا تھا، جو بل ادا نہیں کیا تھا اس نے۔ بل کوئی شخص بھی ادا کر سکتا ہے، بل ادا کر کے آر او کے پاس جمع ہو جاتا کہ جی بل پے ہو گیا، اس کے پیپر بحال ہو جا رہے تھے، کوئی اور ایشو ہی نہیں تھا، کہیں نہیں لکھا ہوا تھا کہ اس نے جا کے کوئی حلف نامہ دینا ہے، کچھ چیز کرنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک کینڈیڈیٹ اس بات پہ تیار ہے کہ میں وڈرا کر جاؤں گا، تو اس کینڈیڈیٹ کو ہم نے غائب کر کے کیا حاصل کر لینا ہے؟ ایسی کہیں کوئی مجبوری تھی؟ اگر یہ ایلیگیشن جو لگا بھی رہے ہیں کہ ہم نے غائب کیا تھا، تو شاید ہم اس کو جب ہائی کورٹ وہ جا رہا تھا اس وقت غائب کر دیتے، تاکہ ہائی کورٹ میں اس کی اپیل ہی نہ ہوتی۔ اس وقت تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب یہ اس اسٹیج پہ آ کر کہنا کہ جی مجھے غائب کر دیا تھا اور میں بل جمع کرانے جا رہا تھا، بلکہ میں نے وہ کلپ دیکھا پریس کانفرنس کا جو شاید نواب شاہ میں کی انہوں نے، اس میں وہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم بل جمع کرانے گئے تھے لیکن بینک میں اکاؤنٹ ہی نہیں تھا۔ مجھے یہ بتائیے، آپ بھی ماشاءاللہ سب بھی ہم بل پہ ادا کرتے ہیں، بجلی ہو، گیس ہو، فون ہو، یا کسی بھی یوٹیلیٹی کا بل ہو، اس کو ادا کرنے کے لیے کون سی مشکل ہے؟ کوئی ایک برانچ تھوڑی ہوتی ہے۔ میرا تو خیال ہے ہر برانچ میں بل ادا ہو سکتا ہے، اور تو اور چھوڑ دیں آن لائن ادا ہو سکتا ہے، اور چھوڑ دیں کسی ایسکو کے دفتر میں جمع ہو سکتا ہے، کہیں بھی کسی بھی طرح سے لاتعداد ذرائع ہوتے ہیں جس کے ذریعے آپ بل اپنا ادا کر سکتے ہیں۔ اب وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے، یا ہمارا اپنا جو اندازہ ہے، کہ یہ بات تو طے تھی کہ جو شخص کھڑا ہونا چاہ رہا تھا اسے پتا تھا کہ اگر میں نے الیکشن لڑا بھی تو بہت بری شکست اس کو ہونی ہے۔ اب جب بری شکست ہی ہونی ہے تو بھائی 4,10,000 کا بل کیوں ادا کروں میں، اور یہ بھی میرا ضائع ہونا ہے؟ تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی شکست کو یا ہماری کامیابی کو کھلے دل سے تسلیم کرتے، وہ پی ٹی آئی کا جو پروپیگنڈا سیل ہوتا ہے، جو ان کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہر چیز کو متنازع بناؤ، انہوں نے اس آصفہ بی بی کی فتح کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے انہیں تو کچھ حاصل نہیں ہوگا، لیکن جو ایک سیاسی کردار ہوتا ہے انسان کا، کسی جماعت کا، وہ اپنے اس کردار کو خراب کر رہے ہیں۔ یا تو کوئی ایسی نشست ہوتی جس پہ مقابلہ سخت ہونا ہوتا، تو پھر شاید یہ الزام جو ہم پہ لگا رہے ہیں شاید کہیں نہ کہیں اس کے اندر ہوتا کہ ہمیں ہار کا ڈر تھا، ہمیں پریشانی تھی کسی امیدوار سے، ہم نے اس کو غائب کر دیا اور یہ چیزیں ہو گئی۔ جب الیکشن ہم جیت رہے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، تو ہمیں اس قسم کی حرکتیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ دوسری چیز ایک اہم ذہن میں رکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جب کامیاب ہوئی صوبہ سندھ سے، ہم نے بڑی زبردست کامیابی حاصل کی، تو جب پورے ملک میں دیگر جماعتوں نے احتجاج کیا تو یہاں بھی جو پیپلز پارٹی کے مخالفین تھے انہوں نے بھی احتجاج شروع کر دیا کہ ہمارے ساتھ بھی گاندھی ہوئی ہے۔ دوسرے ملک میں، ملک کے دیگر علاقوں میں
اعتراض یہ تھا کہ ہمارے پاس فارم 45 ہیں اور ہم اس میں جیتے ہوئے ہیں اور فارم 47 چینج کر کے ہمارے مخالف کو جتوا دیا گیا ہے۔ صوبہ سندھ میں ہم یہ کہتے رہے کہ بھائی جے یو آئی کا کوئی امیدوار، جی ٹی اے کا کوئی امیدوار یا کوئی اور امیدوار جو ہار گیا ہے، کہیں سے فارم 45 لا کے دکھا دے کہ جی میں فارم 45 میں جیتا ہوں اور پیپلز پارٹی ہاری ہوئی ہے، کوئی ایک آدمی سامنے نہیں آیا۔ اچھا، اگر یہ الزامات ٹھیک تھے تو بھائی 2 ضمنی الیکشن ہو رہے تھے نا صوبہ سندھ میں، نواب شاہ میں قومی اسمبلی کا ہو رہا تھا، دادو میں صوبہ اسمبلی کا ہو رہا تھا، آپ لڑتے الیکشن، آپ ثابت کرتے اس الیکشن کے اندر کہ آپ کے ساتھ دھاندلی ہوئی تھی اور پیپلز پارٹی زبردستی جیت گئی تھی۔ 2 حلقوں میں اس طرح کی کوئی مینیپولیشن کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، وہ لڑ سکتے تھے، لیکن چونکہ انہیں پتا تھا کہ شکست ان کا مقدر بنے گی، انہوں نے پہلے سے کہہ دیا کہ ہم بائیک آؤٹ کریں گے، ہم لڑیں گے نہیں الیکشن۔ تو جی ٹی اے اور باقی جماعتیں تو پہلے سے بھاگ گئی۔ اس حلقے میں بھی جو اصل کینڈیڈیٹ ان کا تھا، جب اس کے پیپر ریجیکٹ ہوئے اس نے اپیل فائل نہیں کی، ان کے انٹرسٹ کا آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کر کے انہوں نے ایک جو ہے وہ متنازع بنانے کی بلا وجہ کوشش کی ہے۔ ایک اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہ شخص جو کہہ رہا ہے کہ میں پی ٹی آئی کا تھا، اس کے نامینیشن پیپر پہ انڈیپینڈنٹ لکھا ہوا ہے، جبکہ 2 اور لوگ جن کے پیپر ریجیکٹ ہوئے تھے، جس میں یہ شیر محمد ورین صاحب اور ان کا جو بیٹا ہے، انہوں نے تحریک انصاف لکھا ہوا ہے۔ تو تحریک انصاف کا نام لکھنے پہ تو کوئی پابندی نہیں تھی، تو تحریک انصاف کے جو 2 امیدوار تھے، یہ پی ٹی آئی لکھا ہوا ہے اس کے اوپر، اور یہ جو دوسرے ہیں انہوں نے بھی تحریک انصاف لکھا ہوا ہے، شیر محمد ورین نے بھی اور باول ورین نے بھی، دونوں نے تحریک انصاف لکھا ہوا ہے۔ تو اگر یہ 2 لکھ سکتے تھے تحریک انصاف کا نام، تو یہ تیسرا کیوں نہیں لکھ سکتا تھا؟ تحریک انصاف کے پیپر ریجیکٹ ہوئے تو انہوں نے اپیل ہی نہیں کی۔ یہ تیسرا انڈیپینڈنٹ آدمی جس کے پیپر ریجیکٹ ہوئے، جس کے اپیل ہونے کے بعد بحال ہو گئے، اب اس کو پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ ہمارا امیدوار تھا۔ تو یہ بلا وجہ ایک ایسی الیکشن کو جو ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ٹھاک طریقے سے سارا پروسیس ہوا اور ہر آدمی کا الیکشن لڑنے کا حق ہے، وہ لڑتے، ہمیں کوئی ایشو نہیں تھا، اور لڑتے تو ذاتی طور پہ تو میرا خیال تھا کہ الیکشن لڑتے تو ہمیں زیادہ خوشی ہوتی کہ آصف بھٹو جو ہیں وہ شاید آصف علی زرداری صاحب سے بھی زیادہ ووٹ لے کے جو ہے جیت جاتی، ان کی لیڈ شاید بے پناہ ہوتی، کیونکہ امیدوار جو سامنے تھا اس کی تو کوئی سیاسی طور پر حیثیت ہی نہیں وہاں پہ، اور اس کو کوئی اتنا اس کا نہ اثر و رسوخ ہے، نہ اس کو ووٹ پڑے، شاید 5-6 ہزار ووٹ ہی وہ لیتا، بہت زیادہ اگر لے لیتا تو ہمارے شاید 1.5-2 لاکھ ووٹ ہوتے۔ اب یہ مناسب بات نہیں ہے، ان کو جو نتیجہ آیا ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ بلا وجہ ایک سیاسی عمل کو متنازع بنا کر وہ اپنے سیاسی ساکھ کو مزید خراب کر رہے ہیں، اپنے سیاسی کردار کو مزید خراب کر رہے ہیں۔ گورنر صاحب کو کنونس کس چیز پہ ہم کریں؟ وہ دیکھیے میری گزارش سنیں، اس ملک میں کچھ آئینی تقاضے ہیں، ان کو آپ چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ کراچی میں اگر امن و امان کی صورتحال خراب ہے یا سندھ کے صوبہ کچھ اور ضلعوں میں کچھ صورتحال خراب ہے، تو ہم نے یہ تو نہیں کیا کہ سینٹ کے الیکشن کی وجہ سے سارے کام چھوڑ دیے ہیں۔ ہوم منسٹر صاحب کام کر رہے ہیں، ابھی تفصیل سے آپ کو ساری چیزیں انہوں نے بتائیں۔ تو گورنر صاحب اصل میں کیا کہوں، ان کو پھر برا لگ جائے گا، گورنر صاحب کا جو کام ہوتا ہے اگر وہ اپنے کام تک ہی محدود رہیں تو زیادہ اچھا ہے۔ ان کا کام یہ نہیں ہے جو وہ یہ روزانہ کر رہے ہیں اس وقت، بہت ساری چیزیں وہ کر رہے ہیں جو گورنر کے کرنے کی نہیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال اگر ان کو شوق ہے وہ کرتے رہیں، لیکن پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کام کر رہی ہے اور ہم تمام ذمہ داریاں جو ہمارے اوپر ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے بعد دیکھیں، جمہوریت میں غیر جمہوری قوتوں کی مداخلت کے خلاف پیپلز پارٹی سے زیادہ کسی نے اسٹرگل نہیں کی ہے۔ ججز تو اعلی کار بنتے رہے ہیں جن کی وجہ سے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت ہوئی ہے، ججز تو اعلی کار بنتے گئے ہیں جس کی وجہ سے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ جھوٹے کیسز کا سامنا کرتی رہیں، آصف علی زرداری صاحب کئی دہائیوں تک جو ہے وہ جیل کا سامنا کرتے رہے، کوئی کیس ان پہ ثابت نہیں ہوا۔ تو پیپلز پارٹی تو پتہ نہیں جب سے بنی ہے تب سے اس لڑائی کے اندر ہے، ہم یہ لڑ رہے ہیں، لیکن یہ اچھی بات ہے کہ ججز کو بھی اور دیگر اداروں کو بھی یہ خیال آ رہا ہے کہ اس ملک کے اندر جو غیر جمہوری طاقتیں ہوتی ہیں ان کا اعلی کار ہمیں نہیں بننا چاہیے۔ اب 6 ججز صاحبان نے خط لکھا ہے، اس پر ایک کمیشن حکومت نے بنا دیا ہے، ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ اس کمیشن کی کیا رپورٹ آتی ہے، اور مجھے امید ہے کہ جو رپورٹ آئے گی اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہوگا، اور اس اصولی طور پر ہم اس بات پہ 100% اتفاق کرتے ہیں کہ کسی بھی قسم سے کسی بھی طرح سے
کوئی دباؤ نہ میڈیا پہ ہونا چاہیے، نہ عدالتوں پہ ہونا چاہیے، نہ سیاسی جماعتوں کے اوپر ہونا چاہیے، لیکن جب دباؤ ججوں پر آتا ہے تو پھر ان کو دباؤ سہنے کی اپنے اندر ہمت بھی پیدا کرنی چاہیے، نوکریاں بچانے کے لیے صرف یہ کمپرومائزز بھی نہیں کرنے چاہیے۔ جی آصف سے لے رہے ہیں۔ نہیں، ایک منٹ، ایک سیکنڈ، پتہ نہیں آپ کو کہاں سے تاثر مل گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ مخدوم خاندان پاکستان پیپلز پارٹی جب سے بنی ہے تب سے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے۔ ایسی خبریں بیچ میں آپ لوگ اڑاتے بہت ہیں، لیکن وقت نے یہ ثابت کیا کہ مخدوم طالب البولا صاحب ہوں، مخدوم امین فہیم صاحب ہوں یا مخدوم جمیل الزماں صاحب ہوں، وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے اور انشاءاللہ تعالی کھڑے رہیں گے۔